بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ماں کے مزار پر گئے۔ کوفہ کربلا جانے سے پہلے کتنا رو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کے مسافر ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ چین اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل ہلا دینے والا باقیہ پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر دیوانہ بار گرے جاتے ہیں اور انتہائی قرب کے عالم میں مزار اقدس پر باہیں پھیلا دیتے ہیں، سسکی بندھی ہوئی ہیں اور ماں کے حضور میں فریاد کرتے ہیں۔ اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلانے والی مقدس ماں، آج تیرا حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس والی ماں، تیرے نینوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینے کی زمین تنگ کر دی ہے۔ میری پیاری ماں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ امی جان، مجھے ایک بار الوداع تو کہہ دو۔ مقدس ماں، حسین بزدل نہیں، حسین نے تیرا دودھ پیا ہے۔ حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ حسین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوان مبارک کو چوستا رہا ہے۔ مجھے جان جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ امی جان، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور ہو رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آیا ہوں، میری فریاد سنو، میری آخری سلام قبول کرو، مجھے الوداع کہو، مجھے تسلی دو، میرے لیے دعا فرماؤ کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو مجھے استقامت کی دعا کرو۔ پیاری امیاں، آپ نے کبھی کسی وسائل کا سوال رد نہیں کیا، آج تیرا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری بار تیرے قدموں کا بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ رکھنا۔ پیاری ماں، تیرے دربار سے تیرا حسین مایوس نہ لوٹے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام علی مقام کا گلا روند جاتا ہے، شدت جذبات سے معلوم ہو کر سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام کی یہ حالت ہے، ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی قبر انور کا لرزہ آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر آشارہ طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ کے مزار اقدس میں سے اس درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چر جاتا ہے، ماں کا پیار کائنات عالم میں سوج و عالم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، میرے لال چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا میرے حسین، اب کچھ نہ کہنا، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہبا والا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے، تیری فریاد نے ماں کے سینے پر چھریاں چلا دی ہیں، میرے لال دل یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دولہا بناؤں، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں، لیکن مجبوری ہے میرے چاند، میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھس جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میرے نازوں کے پلے حسین، تیری درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل ہلا دیا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال، تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے، تجھے دنیا کے تمام شہیدوں کا قافلہ سالار بننا ہے، تمہیں ماں کا دودھ کی لاج رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے،
تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے۔ تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لہو کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند اٹھو اور باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور سرخی حاصل ہو جائے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹا، میں آؤں گی، تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت گاہ کا نظارہ کروں گی۔ دست کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی۔ تیرے گھوڑوں کے سموں سینگ سے کچلی ہوئی سر بریدہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھے کروں گی۔ میرے لال، میں تیری لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تیری بہادری کے جوہر دیکھوں گی، شہربانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، شکینہ کی خشک ہونٹوں کو چوموں گی۔ لوگ قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر کی قبر پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کروں گی۔ میرا لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تیرے ابا بھی ساتھ آئیں گے، تمہارا بھائی حسن بھی آئے گا، ہم سب تمہارا امتحان دیکھیں گے۔ لوگ مرنے والے کے کفن پر مشک کافور ملتے ہیں، لیکن جب تمہیں شہادت کا جام نوش کرو گے تو تمہارے نانا کی عنبر فسا زلفیں بکھ جائیں گی، کربلا کا جرہ جرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تم یقیناً کامیاب رہو گے۔ اس کٹھن امتحان میں تمہارے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم فاطمہ کے دودھ کی ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت با نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس کے مزبروں کو قبول کرنا، اس کا دل نہ توڑنا۔ اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب با کامران رہے گی، وہ بھی تمہاری طرح صبر با استقامت کے پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تجھے الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام قبول کرتی ہے۔ میرے بیٹے، تیرا سلام قبول نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی؟ میرے چاند، یہی جدائی عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں۔ میرے حسین، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تیری گردن پر پھرنے والی ظلم اور زور و زبر کی تلوار اس عارضی جدائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ جاؤ اور جان دے کر نانا کے دین کو زندگی بخشو۔ میرے لال، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ۔ ابدی حیات کے مالک بھائی حسن سے ملاقات کر کے نانا کے حضور میں جاؤ اور الوداعی سلام کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ خدا حافظ میرے چاند، خدا حافظ۔ فضا پھر اسی طرح خاموش ہو جاتی ہے، وہی پرحال سناٹا چھا جاتا ہے۔ اسی عالم میں الوداع کہتے ہوئے امہات المؤمنین مزارات پر آئے، ان تمام مقدس مزارات کو بوسے دیے، جنت البقیع کے دیگر مکینوں کو سلام کہا، اور پھر ابراہیم ابن رسول اللہ کی ننھی سی قبر پر حاضر ہوئے اور قبر انور کو چوم کر فرمایا، محترم ننھے ماموں جان، آج حسین آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں اور آپ امام الانبیاء کی گود میں کھیل رہے تھے، نانا کو دوہری خوشیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا، نانا نے مجھے رکھ لیا اور آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ میں آپ کا فدیہ نہ ہو سکا، لیکن آپ میرا فدیہ ہو گئے۔ ماموں جان، معاف کرنا، میں آج آپ کا قرضہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادے مصطفیٰ ہیں، میرے ننھے ماموں جان،
حسین کا سلام قبول ہو، الوداع۔ اور پھر آپ نانا کے حضور میں آ گئے۔ حسین نانا کے مزار پر پارٹ 3 میں بتائیں گے انشاءاللہ۔